السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے وہ اب جائے گا کراچی اور سندھ میں وہ جا کے ملاقاتیں کریں گے، جہاں پہ ان کا یہ پلان ہے کہ وہ 4 پارٹیاں مل کر انتخابی اتحاد میں جائیں گے، جس میں MQM پاکستان، JUIF، GDA اور پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی۔ بلوچستان میں وہ باپ پارٹی کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ پہلے بھی کچھ لوگ شامل ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج کلیم آیا کہ وہ بلوچستان میں پچھلے الیکشن سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کی بڑی وجہ جو بلدیاتی انتخابات میں ان کا کلیم ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارمنس دکھائی ہے۔ سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی اتنی پریشان نظر نہیں آ رہی، حالانکہ 4 بڑی جماعتیں جو ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہی ہیں۔ اب یہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یہاں آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ کس طرح معاملات کو لے کر چلیں گے، کیونکہ اگلے روز ہی ہمیں ایک PMLN کے لیڈر بتا رہے تھے کہ کچھ ایسی نشستیں ہیں جہاں پہ اگر ہم دونوں کمپلیمنٹ کریں MQM کو، اور یہ صرف کراچی کی صورتحال ہے کہ کمپلیمنٹ کریں کہ کہیں پہ اگر وہ سٹرونگ ہیں تو ہم اپنا شیئر ان کو دے دیں، اور جہاں پہ ہم تھوڑے سے سٹرونگ ہیں جس میں ایک آدھ سیٹ ان کو نظر آتی ہے تو وہ وہاں پہ ہمیں اگر سپورٹ کر دیں تو ہم پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہم نے دیکھا جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر تھوڑے سے خدشات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں اور 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے اس حد تک بھی کہا کہ جو ان کے مخالف، جو ان کے اپنے حلقے ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ان کو بھی کیمپین کرنے میں مشکل نظر آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں جو خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں اس دفعہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی، اور یہ معاملات بھی ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب آج فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ سامنے آ گئی، اور 13 نومبر کو نیب راولپنڈی نے طلب بھی کر لیا ہے۔ فرح گوگی صاحب کہیں پہ پتہ نہیں ہیں کہاں پہ، پاکستان میں تو ہیں نہیں، اور وہ کس ملک میں ہیں، وہاں سے ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے، ریڈ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں، انٹرپول کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بتایا جو جا رہا ہے کہ بے تحاشا ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور 2017 سے 2020 کے دوران جو ہے وہ 4 ارب 52 کروڑ روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس وقت بھی جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بھی گاہے بگاہے یہ خبریں آتی تھیں کہ یہ محترمہ، اور مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی اہلیہ کی شمولیت کے ساتھ مل کر پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور دیگر کاموں میں وہ کافی کک بیکس اور پیسے لے رہی تھیں۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ تھا جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی لنڈن کے ذریعے پاکستان آئے، اور اس کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کے عوض ایک بڑی جو ہے وہ زمین اراضی جو ہے انہوں نے لی۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، بڑے تشویشناک ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کہاں پہ ہیں، ان کا ذکر کہاں پہ جو ہے وہ یقیناً وہ سب کچھ اس میں کنائیونس ان کی ہوگی، وہی سب کچھ کر رہے تھے۔ اگر پنجاب سے ہی انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے تو ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور اس وقت بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں نہ صرف فرح گوگی صاحبہ بلکہ عثمان بزدار صاحب کے بھائی یا رشتہ دار بھی انوالو تھے کک بیکس لینے میں، پروجیکٹس میں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں، ٹھیکیداروں سے پیسے لینے میں اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسوں میں۔ اور جب بھی یہ سوال اٹھایا جاتا تھا تو اس وقت کے پرائم منسٹر، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یہ کہتے تھے کہ کم وقت میں میرا چیف منسٹر بزدار ہی رہے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUIF، میرے ساتھ سینیٹر عاجز دھامڑا صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اختیار ولی خان صاحب،
سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور حافظ احسان احمد صاحب لیگل ماہر قانون ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ جی کامران مظہر صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ کامران مظہر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹرویو میں جو خدشات کا اظہار کیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں الیکشن لڑیں گے اور 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ، تو لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا جو مخالف ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں، کیمپین اوپنلی نہیں کر سک رہے، اس کی بڑی وجہ دہشت گردی کی صورتحال ہے جو کہ خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کا معاملہ جو ہے گزشتہ روز بتایا بہت تفصیل سے، اور افغان حکومت سے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے ایشو کے اوپر۔ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، ایک تو عمومی صورتحال ہے اس میں دہشت گردی کے حوالے سے یا امن امان کے حوالے سے، جو کہ بہت خراب ہے، اسپیشلی 2 صوبوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ مگر اگر سیاسی حوالوں سے دیکھیں تو اس میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی ہماری جماعت کو، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو، باجوڑ کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اور اس سے پہلے کے جو ہے نا وہ پورے سال میں مختلف علماء کو شہید کیا گیا، اور باجوڑ والے معاملے میں تقریباً 300 لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے معاملہ جو ہے بلوچستان میں حافظ عبداللہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، سردار اکبر کو جو ہماری پارٹی کے ساتھی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ہم کو، میں نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کسی اور پارٹی کو نشانہ بنایا جائے یا کسی پارٹی کے رہنما کو نشانہ بنایا جائے، مگر آپ دیکھیے کہ ویز اگر پارٹی کو کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان 2 صوبوں میں تو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ راستہ روکنے کی ایک کوشش، مولانا نے جانا تھا، پشاور جانا تھا، بڑے ہائی پیمانے پہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ پشاور نہ جائیے، پشاور جو ہے وہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بلوچستان جانا تھا، یہی بات دوبارہ دہرائی گئی، اور پھر دونوں جگہوں پہ ہمارے پروگرام، چونکہ مولانا نے انسسٹ کیا کہ میں نے جانا ہے اور اپنے پروگرام اٹینڈ کرنے ہیں، تو پھر وہ پروگراموں کو کرٹیل کروایا گیا کہ جی اس میں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ خاص طور پہ ایک پارٹی کو کسی کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے بتانا اور اس کو ٹارگٹ کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صحیح، بالکل، لیکن پھر بھی عزم جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ الیکشن لڑیں گے، یہ ایک بڑے حوصلہ افزا بات ہے، اور اللہ کرے مطلب کم 8 فروری اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ کا بھی تعلق کے پی سے ہے اور ہمارے اور بھی دوست ہیں کے پی میں، وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن یقیناً آپ لوگ بھی اپنی تیاری میں تو لگ ہی گئے ہیں، سب کچھ تیاری ہو گئی ہے، زیادہ فوکس ابھی پی ایم ایل این کا کچھ سندھ اور بلوچستان کی طرف ہے، کیا کے پی میں بہت کمفرٹیبل ہیں آپ کی وجہ سے؟ تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں سندھ کی آپ کو ایک پریس کانفرنس نظر آئی ہوگی، اور بلوچستان میں جو ہے تو ہمارا جو آنے والا دورہ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جبکہ اس کے بعد خیبر پختونخوا کا دورہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اینڈ ڈیفینیٹلی ہم سب لوگ متحرک ہو چکے ہیں۔ 21 اکتوبر جو میاں نواز شریف صاحب کی، ہمارے قائد کی جو واپسی تھی، اسی دن سے ہم نے اپنے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم تو اس سے پہلے ہم نے ان اناؤنس اپنا کیمپین کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے جتنے جو لوگ الیکشن کے خواہش مند ہیں، 10 تاریخ اس میں آخری تاریخ ہے، ان سے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں بھی مانگی ہوئی ہیں۔ تو ہماری ایکٹیویٹیز اپنی چل رہی ہیں، کارنر میٹنگ شروع ہو گئی ہیں، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کمفرٹیبل مینز وی آر دا پارٹ آف جو پبلک ہے، جہاں پہ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب فیل کر رہے ہیں، وہاں اسی طرح بالکل ہم بھی فیل کر رہے ہیں جس طرح باقی دوست کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، بٹ دس ڈزنٹ مین کہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیں یا الیکشن نہیں ہوں گے۔ نہیں، ہم نے تو وہ حالات جو تھے جو 2008 میں تھے اس میں بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، 2013 میں بھی الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، پھر 2018 کے نامساعد بلکہ جو غیر طبعی اور غیر منطقی قسم کے الیکشن تھے، ہم نے اس میں بھی حصہ لیا۔ تو ہم اگلے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، لیکن جو ریزرویشنز ہیں وہ ہماری اپنی جگہ پر ہیں۔ صحیح۔
حافظ احمد صاحب، آج ایک بڑی خبر فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے آئی. ایک تو یہ کہ فرح گوگی صاحبہ کافی عرصے سے ہیں نہیں ہیں، تو ویسے تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے دور میں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں، جس طرح وہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ اور پھر 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ، پھر جو اراضی دی گئی القادر یونیورسٹی، اور پھر وہ جو بہت ساری چیزیں، پھر آڈیو لیک بھی، کوئی سی ہار کی بات ہوئی، انگوٹھی کی بات ہوئی. لیکن اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں مطلب کمال کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف 3 سال میں 4 ارب 52 کروڑ روپے کے اثاثوں میں اضافہ. تو یہ اب فرح گوگی صاحبہ کو کہاں ڈھونڈیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے، جب مطلب وہ ابھی یہیں پہ تھی تبھی پکڑ لیتے. دیکھیں، پرائمریلی تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ہے، نیب کی ہے. انہوں نے 13 تاریخ کو طلب بھی کر لیا. اور انہوں نے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 13 نومبر کو انہوں نے بلایا ہے، اور میرا پچھلی بھی ایک ڈیٹ پہ انہیں بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں تھے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹائم دیا جائے. انہوں نے ایک رپلائی تو فائل کیا تھا. اب 13 کو نیب اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرے گی، اور اس کا جو کنیکشن بنتا ہے وہ بنتا ہے 190 ملین پاؤنڈز کے اندر، اور وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کل ٹیک اپ ہوا ہے، اور اس کے اندر اسی ماہ کا 3rd ویک جو ہے اس کی ڈیٹ پڑی ہے 15 دن کے بعد. تو ساری چیزیں تو نکلیں گی اس چیز، لیکن بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ ہمارا جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل کولیپس بھی ہے، اور ہماری انسٹیٹیوشنل اگنورنس بھی ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر کسی ہائی پروفائل آفیسز کے ساتھ کچھ لوگ اگر اٹیچ ہوں، اور ان کی چیزیں جو ہیں اس طرح میڈیا کے اندر آئیں یا اس کے بعد جو ہے کہ پبلک کے اندر آئیں، تو وہ جو ہائی آفس ہے اسے ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو ڈریس اپ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ رسپانسبلٹی ہمارے ان اداروں کی بھی ہے کہ وہ اسپیشلی وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اندر ہیں، ہائی موسٹ پوزیشن رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو امیڈیٹلی جو ہے ان پہ نظر رکھیں، اور اگر وہ چیز آئے تو اپنے باس کو بتائیں، اور باس کو بتا کے یہ چیزیں آگے جائیں تاکہ اس کا فوری طور پر ریکٹیفیکیشن آئے. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اگر آپ پچھلے 30-35 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے اس کے بعد یہ سٹوریز بنتی ہیں، ان سٹوریز کے اندر آپ نے دیکھا. یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مطلب ڈیورنگ پی ٹی آئی گورنمنٹ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی بتایا جاتا تھا، لیکن پھر تو وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں کوئی چکر نہیں ہے، عثمان بزدار صاحب کے متعلق بات نہ کریں. رسپانسبل چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں اگر باقاعدہ طور پر جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. وہ تو ساری چیزیں آئیں گی نا انویسٹیگیشن کے بعد کہ کنیونس کیا ہے. دیکھیں 3-4 بڑے میجر جو اس کے اندر آئے ہیں، ایک تو پوسٹنگ کا ہے، پنجاب کے اندر جو پوسٹنگز ہیں، پھر اس کے بعد جو ایکنالجمنٹ ڈیڈ بنی ہے وہاں کی جو القادر ٹرسٹ کے اندر ہے، وہ ایک چیز ایسی آئی ہے. پھر آپ نے وہ جو ڈکلیریشن دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو سیل پرچیز آئی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر نیب اس وقت نہیں کیا اس چیز کے اندر تو کم از کم یہ ہے کہ اگر اس وقت انیشیٹ کیا ہے تو اس کو کسی نتیجے پہ پہنچائے. اگر آپ نتیجے پہ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اسی طرح ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوشنل جو کولیپس جس طرح جا رہا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہے کہ آپ کا کرپشن کا انڈیکس بھی 140 پہ پڑا گیا ہے، آپ کا گورننس سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر دفعہ یہ سٹوریز بنیں گی، اس کے بعد سٹوری کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیا جائے گا، پولیٹیکل مینیورنگ کا نام دیا جائے گا، اور پھر اسکاٹ فری جو معاملہ ہے وہ چلا جائے گا. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری جتنی بھی اب پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ نیشنل سینسس. اس وقت اس چیز کا سامنے آنا تو پھر وہی جو ایک ریمارک آیا تھا کہ جی نیب از بینگ یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اگر وہ آیا تو دیکھیں نا، نیب کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ نیب جو ہے کیوں بعض چیزوں کے اندر سائلنٹ یا ڈومنٹ رہتا ہے اور نیب بعض دفعہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو نیب کو ایک اسٹیٹ جو اکراس دا بورڈ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کو پرماننٹ کریں. اس کے اندر ہم نے کانٹریکٹس پہ اپنی پروسیکیوشن رکھی ہوئی ہے. کانٹریکٹس کے اندر دیکھیں آپ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے آتا ہے، اسی طرح آپ کا پروسیکیوٹر جنرل بھی ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے آتا ہے. اور پھر ہم نے جو ایک میکانزم بنایا ہوا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھ جائے پرائم منسٹر کے ساتھ اور بیٹھ کے طے کریں. اور بھی جس شخص کا آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اگر آپ کی کانکرنس جو شخص کے ساتھ آئے گی تو کس طرح آپ یہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کا ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم رکھا ہوا. وہ سسٹم اس طرح ہے کہ آپ کا نیب لا یہ کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن انکوائری کے بعد جب آپ چلان جمع کریں گے تو 30 days کے اندر جو ہے وہ آپ کا ٹرائل
ٹرائل جو ہے مکمل ہونا چاہیے. آج سے کسی کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا. یہ بہت سارے سوالات ہیں. میں آپ کی اجازت سے میں ذرا جانا چاہوں گا سینیٹر عاجز دھامڑا صاحب کی طرف سے. دھامڑا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو کافی عرصے بعد آپ کی آواز سنیں گے اگین. ایک چیز یہ کہ 2014 سے ہی, مطلب میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا, 2014 سے ریاست مدینہ اور یہ کرپٹ وہ کرپٹ, اور پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت, اور پھر وہی ریٹورک کہ یہ چور وہ چور فلاں چور, اور بیچ میں اندر کھاتے یہ پنجاب میں تو ہوتا رہا, سندھ کے حوالے سے بھی ہم سنتے رہے, لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. ان کے مطلب کیبنٹ ممبرز جو تھے سندھ سے یا کراچی سے, اس حوالے سے بھی تھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے چیزیں اب اس وقت نکالی جا رہی ہیں, یا یہ اپنے ٹائم سے ہی آ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں کیوں نہیں یہ چیزیں سامنے لے کر آئے؟ آپ لوگوں کے پاس پوری اس وقت طاقت تھی, ایف آئی اے تھی, باقی ایجنسیز بھی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر کلرک کو بھی جو نیب گرفتار کرتی تھی اور اس کو انویسٹیگیٹ کرتی تھی. کیس اینٹی کرپشن کا ہو نیب ایکٹیو ہوتی تھی, کیس ایف آئی اے کا ہو نیب ایکٹیو ہوتی تھی, اور صرف واحد صوبہ تھا جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ کراس بورڈ آپ سب کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں, اور یہ محسوس ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب ہو, بیوروکریٹس کا احتساب ہو, کہ سب کے ساتھ یکساں ایک احتسابی عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. مگر باوجود اس بات کی, اور آپ نے جب کہا کہ یہ 16 مہینے کے اندر کیوں نہیں ہوا, تو یہ اچانک بھی فرح گوگی کا کیس سامنے نہیں آیا نا, جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس ایشو پہ. یہ تو خود پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر سے اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں آتی تھیں, اور کئی مرتبہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی, آپ کے چینل میں آپ کی ڈسکشن میں آتی رہی, یہ چیزیں ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی رہی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو بارہا یہ بات کی جاتی رہی, ان کے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کی جاتی تھی, مگر وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. وہ خود نیب ہوتے تھے کہ جی مجھے نوٹس نہیں لینا, اور آج انویسٹیگیشن کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں میں وہ ملوث ہوئی. تو میرے خیال میں آج بھی پیپلز پارٹی کی وہ ڈیمانڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, تو اس وقت پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان میں احتساب کا کوئی قانون نہیں ہے جس کو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہو نا. تو نیب جو ہے اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ معزز ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے معزز جج صاحبان کی کیا ریمارکس آتے رہے نیب کے حوالے سے. تو آئیں سب پولیٹیکل پارٹیز مل کے, اگر واقعی کوئی احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ایک قانون سازی ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ ایک احتساب کا قانون بنائے, اور جس کی چھتری کے نیچے اگر میری ذات بھی گناہ گار ثابت ہوتی ہے تو کم سے کم وہ ایسا احتساب ہونا چاہیے جس سے فیل ہونا چاہیے کہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو پارٹی تھی بیچ میں آئی تھی کہ جی 2 پارٹیاں باری باری لیتی ہیں اور ساری کرپشن کے ذمہ دار جو ہیں یہ لوگ ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. تو آج مایوسی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے, اور پوری قوم پہ ہو رہی ہے کہ جو ہوپ بنی ہوئی تھی, اور جو آپ تبدیلی کا نام دے رہے تھے, جو نیو پاکستان کا نام دے رہے تھے, اس پارٹی کے انڈر ایک 3.5 سال کی گورنمنٹ میں پنجاب میں آوازیں تو آتی رہی, اور آج آپ نے دیکھا کہ اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت, ٹاپ یا سیکنڈ لیڈرشپ تھی, ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ جن کے لیے انویسٹیگیشن ادارے بھی کہتے رہے, میڈیا کے اندر ٹاکس ہوتے رہے, آج اسی فرح گوگی کے بارے میں کیا کچھ آ گیا. تو ظاہر ہے اس وقت جو خدشات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. اور جہاں تک سندھ میں احتساب کے عمل کی بات تھی, تو آج تک کوئی ثابتی ہو جائے, اس میں کوئی سزا ہو جائے تو بات سمجھ میں بھی آ جائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن میرے خیال میں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اس پیرامیٹر سے, اور ہمیں ایک ریئل احتساب کے عمل میں جانا چاہیے جس سے پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی. صحیح. مجھے ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں سینیٹر کامران مرزا صاحب سے بھی تھوڑا سا اس پہ لیگل رائے لینا چاہوں گا, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قسم کے کیسز اب جس طرح منظر عام پر آنا شروع ہوئے ہیں, تو اس جماعت جس کی ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاپولیرٹی بہت ہے, اس کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا سیاسی منظرنامے پہ کہ کیا 4 جماعتیں مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں سندھ میں, اور بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این ایکٹیو ہونے جا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, एक तो ये जो फराह गोगी साहिबा के हवाले से असासे और इतना बड़ी स्कैंडल सामने आ गया है और इसमें 190 मिलियन पाउंड, जिस तरह हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी कहा कि वो एक मेजर केस होगा, अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड के पैसे आके वो जमा हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और फ़ायदा मिल जाता है और उसी के एवज़ फिर हमें अंगूठी की कहानी भी सुनने को मिलती है और बहुत कुछ सामने आता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो है ये कितना नुकसानदेह हो सकता है एक उस पार्टी के लिए जिसने पूरा 2014 से, मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि उससे पहले से ही था कि मदीना की रियासत और वो चोर और फलां चोर और इनको नहीं छोड़ेंगे और बहुत से नेम कॉलिंग भी हुई, तो आपको क्या लगता है कि अब ये चीज़ें जो हैं, उस वक्त तो वो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये अगर ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उनको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब केपी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैब के केसेस थे, जिसमें बीआरटी का है, मालम जब्बा केस है, बिलियन ट्री सुनामी का भी केस है। देखिए, इसके कई पहलू हैं। ये बात तो हकीकत है कि इस खातून के असासे जो है 420 गुना जो है वो बढ़ गए और बड़ी मादूद मुद्दत में, शायद सारी ज़िंदगी में आदमी इतने गुने असासे जो है नहीं बढ़ा सकता। पूरी उम्र जो है ना वो लोहा कूटता रहे, जो मर्जी काम करता रहे, जितनी सख्त मेहनत करता रहे, हलाल के रस्तों से ये मुमकिन नहीं हुआ करता। ये तो एक पहलू है, मगर इसके कई और पहलू हैं जिसके ऊपर जो है वो बतौर कौम गौर करना ज़रूरी है। इस पे इसलिए भी गौर करिए कि अदारे जो हैं, जैसे नैब है, FIA है, एंटी करप्शन है, ये सारे जो है ये रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये किसी सियासी पार्टी के मुलाजिम नहीं हुआ करते, उनके मातहत नहीं हुआ करते। ये उस दौर में, उस 4 साल दौर में जो इमरान खान साहब ने गुजारा, उसमें ये अदारे कहाँ थे और ये सारा कुछ खुल्लम खुला होता था। हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अगेंस्ट पैसे लिए जाते थे। ये अदारे कहाँ थे? ये पहला सवाल होगा आपके पास। दूसरा सवाल होगा कि उसके बाद हमारी 16-17 महीने की गवर्नमेंट गुजरी, ठीक है जी, अगर कोई उस वक्त उनका वो जो ना वो सारे ये अदारे जो है वो कंट्रोल थे, तो ये हमारे दौर में ये 16-17 महीनों में फिर ये अदारे कहाँ थे और वो इतना वक्त जो है ना वो क्यों खामोशी के साथ बैठे रहे और उसके बाद जो है ना वो ये चीज़ें सरफेस नहीं हुई। और तीसरी बात, फिर तीसरा दौर आप ले लीजिए। आज 3-4 महीने जो है वो इस निगरान सेटअप को भी होने को आए हैं और 3-4 महीने के बाद जो है ना ये बात सरफेस हो रही है। ये बड़ी आसान सी बात है। मेरे असासे आपने चेक करने हैं, जो है ये 10 दिन के अंदर अंदर चेक हो सकते हैं। उसमें कोई गैर मामूली इजाफा है तो वो शायद 5 दिन के अंदर या 5 घंटे के अंदर भी जो है ना वो चेक हो सकते हैं। तो ये सारे जो है ना इतना लंबा अरसा जब ये अदारे लगाते हैं तो पहला सवाल जो है ना, पहला शक ये आप यहाँ पे पैदा कर देते हैं कि पहले उसके अपने दौर में क्या कर रहे थे, छोड़ दीजिए, उसमें अंडर इन्फ्लुएंस होंगे। हमारे दौर में क्या कर रहे थे उसमें भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये बकौल उनके अपने कि ये दौर जो है इंडिपेंडेंट है और इन्होंने सब कुछ जो है ना इंडिपेंडेंटली करना है, तो इस दौर में ये क्या कर रहे थे कि इनको भी जो है ना इस मामले में 90 दिन लग गए। और फिर एक और आखिरी बात, ये सारे मामलात अगर इलेक्शन से पहले सरफस होने लग जाए तो फिर जो है ना आप जेन्युइन मामले को आप उसमें शकूक पैदा कर रहे हैं और उसमें जो है ना वो शक जो है वो फिर जो है ना दूसरे किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये बात हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर के घर में किसी प्रॉपर्टी टाइकॉन की बेटी और बीवी जो है सारा दिन और रात बैठी रहती थी। ये बात दुरुस्त है, लोगों को पता था। ये बात दुरुस्त है कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस की और प्रेसिडेंसी के फ्लोर पे क्या होता रहा, ये सारा कुछ लोगों को पता है। मगर और ये उस वक्त के अदारों को भी पता था, अदारों के कुछ लोगों ने हमसे डिस्कस भी किया, मगर क्यों इस मामले को जो है ना वो किसी ने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं लगाया और इस मामले को इतना डिले कर दिया गया कि दूसरी तरफ वाले फरीक को जो है ना बड़ा आसानी से वो ये कह सकेगा कि अब इलेक्शन आए हैं और इस इलेक्शन की वजह से जो है ना ये कलरेबल एक्सरसाइज हो रही है। तो ये अदारे जो है वो मुल्क और कौम के हैं, वो मुल्क और कौम के रहें और मुल्क और कौम के बन के काम करें। ये इस तरह से जो है ना कभी किसी एक पार्टी को जो लैटिट्यूड दे दें, कभी दूसरी को दे दें, ये उसने उसको पास दिया, उसने उसको पास दिया, गोल हो गया और गोल नहीं हुआ, ये मजाक जो है ये मुल्क और कौम के साथ छोड़ दें। इख्तियार वली खान साहब, अब तमाम जमातें बराबर हो गई, मतलब जिस तरह पीटीआई के दौर में आप लोगों पे इल्ज़ाम लगते रहे कि चोर और पता नहीं कितने स्कैंडल्स निकले, टीटी का स्कैंडल निकला,
میاں نواز شریف صاحبزادوں سمیت جو ہیں وہ مفرور قرار بھی پائے، پھر زرداری صاحب کے اوپر بھی الزامات لگے، اور اب جو ہے پی ٹی آئی انڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ پوری پارٹی ہی رگڑی جاتی ہے کہ جناب اگر جو پرائم منسٹر تھے ان کے گھر سے مبینہ طور پر اگر یہ کرپشن ہو رہی تھی تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں. تو اب یہ سارا اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، برابر ہو گئے سارے. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا تو خیر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہمارے خلاف تو جتنا کچھ ہوا تھا تو ضمیر حیدر صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے خلاف تو ہیروئن کے پرچے بھی کٹے تھے، ہمارے خلاف تو پتہ نہیں کیا کیا بڑے تھرڈ کلاس کے مطلب معمولی نوعیت کے جو الزامات تھے جو نہیں لگنے چاہیے تھے وہ لگائے گئے تھے. فرا گوگی کا کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے کہ یہ ابھی سرفس ہو رہے ہیں، لیکن فرا گوگی کا جو کردار ہے یہ شروع دن سے، یہ عمران خان کی حکومت کے وقت سے یہ بات بڑی زبان زد عام تھی کہ فرا گوگی عمران خان کی فرنٹ وومن ہے. جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے جو وسیم اکرم پلس صاحب کہلاتے تھے، عثمان بزدار صاحب، ان کی گورنمنٹ جو تھی تو وہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایک کمشنر سے ایک ایک پوسٹنگ پر 15-15 کروڑ روپے لیے جاتے تھے، 20-20 25-25 کروڑ روپے سیکٹریوں سے لیے جاتے تھے. ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ کا ریٹ جو تھا تو وہ 5 سے 10 کروڑ روپے تھا. تو یہ سارے پیسے جو انہوں نے اکٹھے کیے آخر 4,500 ملین روپیز 2017 سے 2020 تک 2-2.5 سالوں میں اس کے اکاؤنٹ میں اس کے اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے یہ کون سی سلائی مشینیں تھیں جس میں اتنا کمال کا اس سے وہ ہیرے جواہرات نکلے ہیں. تو فرا گوگی نے جو کچھ کیا ہے، یہ جس طرح عاجز داملہ صاحب نے بات کی نا کہ فرا گوگی کی کرپشن کے ڈائریکٹ لنکیجز جو ہیں، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے ہوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کے ہوں، تو وہ ڈائریکٹلی وہ بنی گالا سے اور عمران خان سے ملتے ہیں. اور ہمارے خلاف جو کیسز تھے، ضمیر حیدر صاحب آپ بھی گواہ ہیں، اللہ بھی گواہ ہے اور یہ قوم بھی گواہ ہے، ہمارے خلاف ایک بھی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا. وہ محض الزام تھے، لیکن انہوں نے تو پاکستان کے جو اثاثے ہیں اس کو بیچ بوچھ کے آپ کے جہاز روک دیے گئے تھے بیرون ملک. یاد ہوگا آپ کو، آپ ڈیفالٹ کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے، آپ کے ٹرین سسٹم جو ریلوے سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا تھا، آپ کا جو ایئر سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا تھا، آپ کا پی آئی اے وہ چلنے لائق نہیں تھا. آپ کے اپنے منسٹر نے عمران خان کے دور میں جو بیان دے دیا تھا، پورے دنیا میں آپ کے پائلٹس کو وہاں پہ گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. یہ تھا وہ پاکستان، وہ نیا پاکستان. اور پھر فرا گوگی کی کرپشن، میں سمجھتا ہوں فرا گوگی ایک بیچاری نازک سی صنف نازک ایک خاتون ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے صحیح وہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن کرے اور پاکستان کے قرضوں میں 27,000 ارب سے وہ 54,000 پر پہنچے. یہ فرا گوگی نہیں ہے، دس واز عمران خان بیہائنڈ دا سین. چلیں اب اس میں ویسے اختیار ولی خان صاحب میجر کلپریٹ جو ہے مبینہ طور پر وہ تو عثمان بزدار صاحب بھی بنتے ہیں، کیونکہ وہ چیف منسٹر تھے اور ان کو باقاعدہ طور پر آ کے اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑے گی. میں عاجز دھامڑا صاحب سے ذرا ایک پولیٹیکل کمنٹ لے لوں. عاجز دھامڑا صاحب، یہ جو ہے یقیناً صورتحال ہے، اور دوسری جو صورتحال سے آپ نبرد آزما ہیں اس وقت پیپلز پارٹی، وہ ہے پی ایم ایل این ان الائنس ود 3 ادر پارٹیز. 4 جماعتیں مل کر آپ کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این. تو کیا تیاری کیا ہے؟ اب آج میں دیکھ رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یقیناً زرداری صاحب کا حق ہے کہ لاہور سے پرائم منسٹر نہ بننے دیں، لیکن وہ روکیں گے کیسے، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے. اچھا ضمیر صاحب، میں اس سوال کا جواب تو دے رہا ہوں. ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا، ایک نام کو اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے تھے، فرا گوگی کو. آپ کو یاد ہوگا کہ بلین ٹری کا معاملہ کے پی کے اندر سے بھی اٹھا تھا، اور بی آر ٹی میں کرپشن اور اسٹے جو تھی وہ کے پی کے اندر سے بھی تھی نا. تو یہ آوازیں وہاں سے بھی آ رہی تھی، اور توشہ خانہ گھڑی اور انگوٹھی کا الزام تو ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لگ رہا تھا نا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریکٹ کرتے ہیں تو صرف فرا گوگی
یا بغداد صاحب کی جو کرپشن کی بات تو اپنی جگہ، مگر کے پی کے اندر سے آپ معلم جبا کو لے لیں، آپ بلین ٹری کو لے لیں، آپ بی آر ٹی کو لے لیں، تو یہ سوال تو وہاں سے بھی اٹھ رہے تھے، مگر بی آر ٹی پہ تو اسٹے پہ چلتا رہا سارا کام، آنریبل معزز عدالتوں کی طرف سے یہی تھا نا. اور توشہ خانہ خود عمران خان صاحب کی ذات کا سوال ہے. تو یہ سارے سوال جب ملتے ہیں تو سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے آپ کی معذرت سے عاجز دھاما صاحب، وہ موریلٹی کا کوسچن زیادہ ہے چوری کی نسبت، وہ موریلٹی کا کوسچن زیادہ ہے کہ ایک آپ کے دوست ملک کی طرف سے آپ کو ایک ٹیلر میڈ آپ کو تحفہ ملتا ہے اور آپ اوپن مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں، دیٹ از مور آف اے موریلٹی. ورنہ گھڑیاں اور گاڑیاں اور وہ تو سب مطلب تمام لیڈرز نے لیے ہیں. نہیں، اس میں فرق ہے کہ آپ نے پیمنٹ کی اور اس کے بعد لی، مگر یہاں پر تو وہ اسی ملک کو جا کے گھڑی جا کے ملتی ہے نا. تو یہ سارے جو الزامات دعوے جو جتنے تھے اس سے تو یہ جو کڑی سے کڑی جو مل رہی تھی، اور خان صاحب اس پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ڈانٹتے تھے اپنے لوگوں کو کہ جاؤ ٹی وی میں ڈیفینس کرو ان سارے کیسز کا. تو وہ جو ایک تبدیلی والی بات تھی نا، وہاں پہ ابھی ایکسپوز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ یا وہ پارٹی جنہوں نے جھانسا دیا اس ملک کی یوتھ کو. میں حافظ صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنل جو ہے کہیں پہ لیک کرتی ہیں چیزیں جن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس کا سینیٹر کامران مرزا صاحب نے بھی اشارتاً بات کی کہ کیوں پھر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آج اس کو پاس دے دو، اس کو پاس دے دو، وہ جو انہوں نے بات کی. تو اس کا اب سوالات تو آتے ہیں جب جس طرح کامران مرزا صاحب نے کہا کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ادارے تھے، جب کمپلینٹس جاتی تھیں یا پتہ لگتا تھا تو انویسٹیگیٹ تو کر سکتے تھے نا اس وقت. دیکھیں ضمیر بھائی، چیز یہ ہے کہ جو ڈیٹیریشن ہے وہ ایک دن کے اندر نہیں آتی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیٹیریشن کافی عرصے سے دیکھ رہا ہے. ڈیٹیریشن جو ہے اس کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی نہیں بناتے، بلڈ نہیں کرتے. دوسرا ڈیٹیریشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آؤٹ ڈیٹڈ لاز رکھتے ہیں، اس کو بلڈ اپ نہیں کرتے کہ جس کے اندر اس کے ٹیتھ آئیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس نے اس ملک کے اندر ڈیٹیریشن کی ہے، وہ ہم نے ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں اس نے اصل میں اس حال تک ہمیں پہنچایا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ چاہے آپ کے سول بیوروکریسی کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کے آگے جو دو کمپوننٹ آپ دیکھ لیں جس کے اندر آپ کا یہ کرپشن والا یا ٹرانسپیرنسی والا ایلیمنٹ آیا ہے، یا دوسرا اس کے اندر آپ دیکھ لیں جو ڈیولپمنٹ والی سیکٹرز آئی ہے. اب جب دونوں کے اندر جو چیزیں جائیں گی تو الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر 48 سے لے کے 97 تک ہمارے ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لا ہی کوئی نہیں تھا. ایف آئی اے ہم نے بنائی 76 کے اندر، لیکن وہ وائٹ کالرز کرائم کے لیے تھی، وہ ہمارا ٹارگیٹ اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی نہیں تھا. 97 سے جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا جو ایلیمنٹ وہ آتا ہے، وہ آپ سیف الرحمان صاحب کا احتساب سنا ہوگا. بالکل. پھر 99 سے جب یہ کام شروع ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا، تو وہ جنرل مشرف نے دیا، اور اس کا سینٹر اورینٹیڈ لیجسلیشن کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن آگے جو اس کی ایگزیکیوشن تھی اس کا ٹلٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ہوا، اور پھر آگے سے جا کے اس کا مس یوز جو ہونا شروع ہو گیا کہ آپ نے ٹیکس میٹرز میں بھی ہاتھ ڈالا، آپ نے بینکنگ. حافظ صاحب، تو پھر اسی لیے ہم پھر آج جس طرح اختیار ولی صاحب نے بھی بات کی، اسی لیے ہم یہ آواز سنتے ہیں کہ جی ثابت کچھ نہیں ہوا. وہ یہی وجہ ہے نا، نہیں وہ یہی وجہ ہے نا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن جو سسٹم ہے وہ ویک ہے، پور ہے، اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے بعد آگے جو چیز ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو کلمینیشن کس نے کرنا ہے، وہ آپ کے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ نے کرنا ہے. اب ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ نیب کی فار ایگزامپل لے لیں یا آپ ایف آئی اے کا لے لیں، تو وہ چلتے ہیں کہ گورنمنٹ کا موڈ کس طرف چل رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو استعمال کس طرف کرنا جا رہی ہے. اور یہ چیزیں آپ کی پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپنی آبزرویشنز کے اندر بھی دی گئی ہے. اب اس کے اندر جو تیسرا فیکٹر جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن پھر مس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب آپ کی جو شیلڈ تھی ٹرانسپیرنسی کی، جس کو گورنمنٹ کا کام تھا مینٹین کرنا، جب وہ نہیں آتی تو پھر انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ لوگ کرپشن شروع کر دیتے ہیں. آپ ان لوگوں کے جو ان اداروں کے اندر، اب آپ ذرا ان کے تو ایسٹس دیکھیں کہ ان کی اتھارٹیز کے ہیں، ان کے لائف سٹائل کہاں تک پہنچے، اور الٹیمیٹلی پھر ہم اس کو دینا کر دیتے ہیں پولیٹیکل ایشو. چونکہ دنیا کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کرائم جب آپ کرتے ہیں یا آپ اس طرح کی کوئی ایشوز کے اندر آپ انوالو ہوتے ہیں تو فورن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آپ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں.
یہاں پہ چونکہ انسٹیٹیوشنل کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ چیزیں جب اس گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر باہر جاتی ہیں تو پھر ہم ایزیلی کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ جی پولیٹیکلی ہم اس کو ایکسپلائٹ کر. اب اس کے اندر جو وے فارورڈ ہے, میں جو بار بار جس کی طرح اشارہ کر رہا ہوں, ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کو اب کچھ لائنز کے اندر ریڈ لائن لگا لینی چاہیے, اور اس کے اندر جو سب سے بڑی ریڈ لائن ہماری ہے وہ ہے ہماری اس ملک کے اندر رول آف لا, جسٹس, گورننس, اکاؤنٹیبلٹی, اکانومی, ایکول اپرچونٹی, اور لوگوں کو امپاور کریں جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور فائنلی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں کہ جو ان کے اندر بات کے اندر بدنامی کا باعث بنتے ہیں, ان کے آفیسز کو مس یوز کر. جتنی دیر یہ نہیں کریں گے, اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ انہی جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں جائیں گے, وہاں پہ لیجسلیشن ہوگی. اور اگر ملک اور آپ دیکھیں نا کہ لیجسلیشن دیکھ لیں کہ ایک لیجسلیشن تھی جو جنرل مشرف نے کی, اس نے سارا ٹلٹ جو تھا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے ڈالا, اور جب پچھلی گورنمنٹ آئی تو اس نے ایک ریئیکشنری جو ہے وہ ایک لیجسلیشن نیب کی امینڈمنٹس لے کے آئے, جس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے کہا, اور پھر سپریم کورٹ نے وہاں کے اوپر جو تھا اگر وہ کرنا تھا تو آپ اس کو اس ٹینیور کے اندر کرتے کہ نہیں بھئی آپ نے یہ کام غلط کیا, اب وہ بھی چلے گئے, اب آگے بھی آئے. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر ایک کرائم ایجنسی ہے یا کرائم اکاؤنٹیبلٹی لا ہے, اس پہ جانا چاہیے. اس ملک میں اس کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل صحیح. ویسے آج جاوید لطیف صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی, جس طرح آپ نے کہا کہ ریڈ لائنز لگا لینی چاہیے اور سب کو برابری. تو جاوید لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا نواز شریف اور عمران خان دونوں کو جو ہے وہ انصاف, الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون ملک کا خیر خواہ ہے. جب تک آپ کے نامینیشن پیپر ہے دونوں ہی ڈسکوالیفائی بیکاز آف کنوکشن. بالکل. اور کیونکہ اسی وجہ سے شاید یہ ڈیبیٹ بھی سامنے آئی کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمنی انتخابات لڑیں گے یا جنرل الیکشنز میں آئیں گے, وہ اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں کب جا کے ان کا کیس سیٹل ہوتا ہے. ابھی وقت ہے ناظرین بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو انہی معاملات پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عاجز دھامڑا صاحب, ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں پہلے ہم سن رہے تھے کہ باپ پارٹی آپ لوگوں کی طرف رخ کر رہی ہے, اور پھر چند دنوں میں ہی وہ بالکل بدل گئے, اور اب پی ایم ایل این بہت بڑا کلیم کر رہی ہے کہ وہ اب بلوچستان میں دوبارہ جا کے انٹری ڈال رہے ہیں, اور باپ پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد میں بھی جانے کی افواہیں سن رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ, اور ساؤتھ پنجاب جو بہت بڑا آپ نے کلیم کیا تھا 9 مئی کے بعد, وہ بھی ذرا ٹھنڈا پڑ گیا. تو پیپلز پارٹی کو کیا, اور بلاول صاحب نے کل جیسے کہہ دیا کہ اب میں جیالوں کو کہتا ہوں کہ اب یہ لیول پلینگ فیلڈ والا جو ہے کہنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ نہیں ملے گی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی کبھی پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. عاجز دھامڑا صاحب. دیکھیں نویر صاحب, شاید میری بات پہلے نہیں پہنچ سکی آپ تک. آپ نے کہا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی 3-4 پارٹیاں مل کے ہمارا مقابلہ کریں گی. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان تمام پارٹیز کو ملنا پڑ رہا ہے آپس میں نا. اور جو ہسٹری پہ آپ جائیں گے تو وہ کون سی الیکشن ہے جو آپ ہی بتا دیجیے گا کہ جس میں پیپلز پارٹی کا جو مقابلہ ہے ہماری مخالف پارٹیوں نے انڈیویجول کیا. ہر الیکشن میں وہ آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی عاجز دھامڑا نے بولا کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کا تنہا کوئی بھی جماعت سندھ میں مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے الائنسز کی طرف جا رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی آپ اب مزید الائنسز کی طرف جا رہے ہیں. کے پی کی بعد میں آپ صورتحال بتائیے گا. پنجاب میں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی تخت ہمارا ہی ہے پنجاب کا, تو یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو کلیم ہے کہ نہیں بلوچستان میں ہم پچھلے, اور وہ جو ضمنی جو بھی یہ انتخابات ہوئے لوکل گورنمنٹس کے, اس میں انہوں نے بہتر جو ہے ریزلٹس آئے پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں. دیکھیں جی, یہ ہر بندے کو اپنی پارٹی بڑی مضبوط نظر آتی ہے اور اپنا مکہ بڑا سب سے پاورفل نظر آتا ہے. یہ تو جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الائنسز کچھ پہلی دفعہ نہیں بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں الائنسز پہلے بھی بنی ہیں,
पिछले हुकूमत में उसमें भी बनी थी। हमें याद है बहुत सारी इत्तेहादें आप देख लें, ARD की मूवमेंट थी, फिर APDM का इत्तेहाद बना था, बड़ा कुछ होता है। फिर ये अब पीपल्स पार्टी खुद कहाँ पे ये इत्तेहाद में नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा में ये अवामी नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद में थे, पंजाब में इन्होंने क्यू लीग के साथ इत्तेहाद में बड़ा वक्त गुजारा है, सिंध में इनकी बड़ी इत्तेहादी जमातें रही हैं, फिर इत्तेहाद बनते भी हैं टूटते भी हैं। तो बात यह है कि किसी न किसी के साथ तो मिल ही जाना है, तो वो होता है, ये नॉर्मल बातें हैं और ये पाकिस्तान की बल्कि ये दुनिया की सियासत का एक तरीका है, वतीरा इसके बगैर नहीं होता। पंजाब की बात है तो हम तो इनको कहते हैं कि अब कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि नवाज शरीफ किस तरह वजीर आजम बनते हैं, हम ये देखते हैं कि आप उसको रोकते कैसे हैं, आप किस तरह उनको रोकेंगे। अगर अवाम उनको वोट दे रही है, उनकी जमात मुनज़्ज़म हो चुकी है, उनका कारकुन मुनज़्ज़म हो चुका है, सबसे पहले तो आपको अपने कैंडिडेट्स लॉन्च करने होते हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो अपने कैंडिडेट्स भी लॉन्च करने में, बलूचिस्तान में अपने कैंडिडेट्स भी लॉन्च करने में मेरे ख्याल में उनको बड़ी मुश्किल होगी। सही। मैं आजिज दामड़ा साहब से क्विकली मैं चाहूंगा कि इस पर मैं कमेंट ले लूं, क्योंकि इससे पहले के दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप है। आजिज साहब, कोई सवाल नहीं है, आपने इख्तियार वली साहब की भी बात सुन ली है। वो कहते हैं कि कोई एक सीट भी, कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे KP, पंजाब और बलूचिस्तान में आपको। पहली बात तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लूं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में जरूर रही है, हुकूमती इत्तेहादों में रही है, और ये जरदारी साहब की दानिशमंदी थी कि उन्होंने कोalition गवर्नमेंटें बनाई और चलाई, मगर इलेक्शन ही इत्तेहाद की मैं बात करता हूं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो इत्तेहाद बनते रहे, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी भी इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ी। हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं और खासतौर पर सिंध में तो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा होती रही कि जी पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिंध की पार्टी बन गई है। और बाबा जी, अगर सिंध की सुकड़ की पार्टी बन गई है तो आप उसका मुकाबला इंडिविजुअल करें ना, आप तो इत्तेहाद कर रहे हैं और हम इससे खफा नहीं है। हम वेलकम कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले तमाम उस इत्तेहादों, बतौर सियासी कारकुन मैं वेलकम कहता हूँ। ये सेहतमंद सियासी सरगर्मी है जो होनी चाहिए, मगर ये दलील है कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं तो हम मजबूत हैं ग्राउंड पे। जहां तक दूसरे सूबों की बात है, पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी हर हल्के में मुकाबला करेगी, चाहे उसके वोट जितने भी हों, हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करेंगे। इख्तियार वली खान साहब। जमीर साहब देखिए, इत्तेहाद जो है ना, इत्तेहाद बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर आप समझते हैं या आजिज दामड़ा साहब समझते हैं कि या जरदारी साहब समझते हैं कि इत्तेहाद बनाना कोई बुरी बात है, तो फिर हम उससे शायद वो तो इख्तियार वली खान साहब वो तो वेलकम कर रहे हैं आपके इत्तेहाद को, वो तो कहते हैं कि जी 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि आप लोगों के पार्टीज में इंडिविजुअली पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए आप लोग अलायंसेस में जा रहे हैं सिंध में। सर बड़ी मजबूत जमात है, और दूसरा ये है कि वो वहाँ पे अपने अलावा किसी और को अगर वो स्पेस नहीं देते हैं तो छोटी छोटी जमातों को तो फिर अलायंस अपना बनाना पड़ता है ना। तो अब देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे, इलेक्शन हो जाए। मैं आपको ये बताऊं, ये सेहतमंद एक्टिविटी है, इत्तेहाद भी बनेंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद मैं आपको आज से ही बता रहा हूँ कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पार्लिमानी रिवायात के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, रिवाइटलाइजेशन इसकी, अपनी इकोनॉमी की, ये सारी चीजों को मिला के हमने पीपल्स पार्टी को फिर भी साथ लेके चलना है। हम समझते हैं कि जो सियासी जमातें होती हैं ये मुल्क की वारिस होती हैं, ये मुल्क का एसेट्स होती हैं। सियासी जमातों को उनको नीचे नहीं दिखाना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह माजी में ये 4.25 साल हुआ है ना, ये इमरान खान साहब की जो PTI की हुकूमत थी, तो आपने देखा कि उसमें किसी जमात को उन्होंने छोड़ा नहीं। JUI हो, ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, अपने इत्तेहादियों की जमातें ही क्यों ना हो, इमरान खान ने किसी को नहीं बख्शा। और ये मेरे ख्याल में ये जमहूरियत नहीं थी, ये वो हिटलर वाला फलसफा था, ये मुसोलिनी वाला फलसफा था कि एक मैं ही रहूं, मेरी हुकूमत रहे और मैं हूं, बस, इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो इस तरह काम नहीं चलता।
सारी जमातों को उनको वैसे उनकी जब आप नीयत है। इख्तियार वली खान साहब, जब आपने कहा कि इंतखाबात हो जाएं अल्लाह खैर से, और तो उसके बाद पीपल्स पार्टी, तो मैं समझा आप कहने लगे थे कि पीपल्स पार्टी और आप मिलकर हुकूमत बनाएंगे वफाक में एक दफ़ा दोबारा, जो 16-17 महीने का हमने पीछे देखा एक्सपीरियंस, और वैसे भी बहुत सारी बातें इस किस्म की आ भी रही हैं। लेकिन चलें, मैं चाहूँगा कि हाफिज एहसान अहमद साहब, अब एक और जो चीज़ हम सुन रहे थे कि जी एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और फिर हमने देखा कि बाकायदा यूनिफॉर्म लोग भी उसमें अपॉइंट हो गए, और अब तवक्कुआत ये हैं कि अब नैब अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने देगी, और जो भी केसेस होंगे एक तो वो जस्ट होंगे और उनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को फेवर दिया जाएगा या उसको क्लोज किए जाएंगे उसके केसेस, लेकिन लॉजिकल एंड तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा और जस्ट तरीके से। देखें, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरफ आपने इशारा किया था, ये जो पॉलिटिकल अलायंस है, ये जो आपको पता है कि 2-3 माह पहले भी ये सारी पार्टीज इकट्ठी थी एक्सेप्ट एक पार्टी के भी, और अब भी जो आइंदा फेज़ बन रहा है वो यही बन रहा है कि इलेक्शन इनका अपना अपना होगा, और उसके अंदर ये स्पेस जो है वो एक दूसरे को कम दे के ज़्यादा सीट्स लेना चाहती हैं, ताकि जब हम फेडरल गवर्नमेंट के उस कोलिशन पार्टनर्स के अंदर जाएं तो उसके अंदर फिर हम अपनी सीट्स के हिसाब से जो है वो मिनिस्ट्रीज़ या वो सारी चीज़ें, और आप ये देखिएगा कि होगा इसी तरह कि जिसके अंदर ये होगा कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दोबारा बैठेंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नया आपको सिस्टम नज़र आएगा जो आपको 2018 के अंदर 2022 से स्टार्ट हुआ था और 23 के अंदर वो आया। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बजाय अब अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे, अभी से अपने मैनिफेस्टो जो है उसको एक कॉमन ग्राउंड के अंदर लेके आ जाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे और दूसरा जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, उसका सारा जो है दारोमदार अब डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट जो है उसको नीचे वाली को सेट असाइड कर देती है, यानी कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी को मान लेती है या उस ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे चली जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक नया नैब लॉ जो है उसकी जरूरत आएगी। और अगर दूसरी सूरत यह है कि अगर उसी को अफोर्ड करती है, अभी तक ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का यह ख्याल था कि नैब को वैसे ही खत्म कर देना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन नई लेजिस्लेशन के साथ फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है अकाउंटेबिलिटी जो है, ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के स्टेचर के लिए बहुत जरूरी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, कहाँ ये जा रहा है? और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर पावर कॉरिडोर्स, पावर ड्राइंग रूम्स में जो गुफ्तगू होती है, और मोहम्मद मालिक साहब अक्सर कहते हैं कि वो जो आज गुफ्तगू हो रही होती है उसको र्यूमर समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट कर जाती है रियलिटी में। ये भी है कि पीडीएम प्लस टाइप इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनेगी जिसमें पीपल्स पार्टी और भी होंगे, मतलब ऑफ कोर्स नॉट पीटीआई बट लेकिन पीडीएम प्लस टाइप कोई हुकूमत बनेगी जिसमें सदर जरदारी साहब सदर होंगे, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ होंगे, पंजाब शायद आईपीपी को दे देंगे और जेयूआईएफ को केपी, और बलूचिस्तान में कोई लॉयंस शेयर मिलेगा, किसी एक की चीफ मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। ये क्या आपको लगता है कि ऐसे मामला बनेंगे जो अब इलेक्शन से पहले आप भी जेयूआईएफ भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस में चले गए हैं सिंध में? देखिए, ऐसा मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए, वो उसके साथ नून के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। हमारे बारे में आपने खुद बता दिया कि जी हम उनके खिलाफ अलायंस में चले गए हैं। इसी तरह सारे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी जो है ना एक विशफुल थिंकिंग है कि फ़लाँ को सदर बना देंगे, फ़लाँ को वज़ीर आज़म बना देंगे, पंजाब फ़लाँ को दे देंगे। इस तरह से तकसीम मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन हुआ करता है कि कुछ सीटों पे जो वो इलेक्टेबल्स और बाकी जो है ना जहाँ पे 19-20 का फ़र्क होता है, इवन 18-20 का फ़र्क होता है, वो निकाला जा सकता है। वो इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन का जो लोअर स्टाफ है, ये सारे मिलजुल के ये सारा कुछ कर सकते हैं। मगर इस तरह से इतने बड़े पैमाने पे मैनेज करना जो है वो मेरा ख्याल है कि वो मुमकिन नहीं होगा शायद। क्विकली सेनेटर मुर्तज़ा साहब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बिलावल साहब का क्लेम कि बलूचिस्तान में इस दफा बेटर परफॉर्मेंस नजर आएगी पीपल्स पार्टी की, और वो जो बल्दियाती इंतखाबात के नतीजों की बेस पर ये बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान की वजह से जो है आप आबो हवा का अंदाज़ा करते हैं सियासी, और बलूचिस्तान में लोग पहले उन्होंने रुख किया पीपल्स पार्टी का, ये जो इलेक्टेबल्स हैं,
مگر اچانک انہوں نے اسٹیئرنگ جو ہے نا موڑ لیا، تو اس سے آب و ہوا کا آپ بھی اندازہ کر لیجیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔